لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا ورحيمنا ورؤوفنا وملجانا ومأوانا وملجانا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وشهداء دينه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وفي مقام آخر يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء مولاي صل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفذ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حب احمد ازل سے سینے میں ہے بولو سبحان اللہ حب احمد ازل سے سینے میں ہے حب احمد ازل سے سینے میں ہے احمد ازل سے سینے میں ہے حب احمد ازل سے سینے میں ہے حب احمد ازل سے سینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے پھول تو پھول کانٹوں میں بھی حسن 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 ہے لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہاں لطف جنت سے بڑھ کر بے سہارا نہ سمجھے زمانہ مجھے بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہے بے سہارا نہ سمجھے زمانہ میں بے سہارا نہ سمجھے زمانہ میں ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے ایسی خوشبو نہ سونگی کسی پھول سے ایسی خوشبو نہ سونگی کسی پھول سے ایسی خوشبو نہ سونگی کسی پھول سے ایسی خوشبو نہ سونگی
توجہ شاعر کہتا ہے جاموں کا درد سیتی کو فاروق کے جاموں کا درد سیتی کو فاروق کے جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے محمد ازلی سے سینے میں ہے یا ہوں میرا دل مدینے میں ہے یا ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ الحمدللہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ایک مرتبہ پھر جمشید روڈ پر ایک کمیٹی یادگار حسین نے مجھے 10 روزہ محفل محرم الحرام بسلسلہ یادگار صحابہ یادگار ازواج طاہرات اور اہل بیت اور یادگار اولیاء کرام میں مجھے مجبور کیا یقینی طور پر یہ میری خوش نصیبی ہے۔ گزشتہ سال سے میری حاضری یہاں پر ہوئی اور رب ذوالجلال کا بڑا کرم رہا کہ بڑی کامیابی کے ساتھ الحمدللہ ہم نے ان محافل کو منعقد بھی کیا اور ان محافل میں شرکت بھی کی اور مجھے یہاں پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ رب ذوالجلال ہماری حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ زندگی موت کا کسی کا پتہ نہیں، کچھ لوگ تھے جو ہمارے ساتھ پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہیں، اور کچھ ایسے ہوں گے جو یوں کہوں کہ جن کے ساتھ ہم ہوں گے، ہم ہیں اور آنے والے سال میں ہم نہیں ہوں گے۔ اس کمیٹی کے ایک رکن اسلم بھائی وہ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، علی تھے، بیمار تھے لیکن ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کے مشورے ہمارے ساتھ تھے، ان کی بہترین رائے، ان کی سرپرستی تھی ہمارے ساتھ۔ لیکن یہ خبر ملی اور یقیناً یہ افسوسناک خبر ہے کہ وہ اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ان کا وصال ہو گیا۔ میں دعا گو ہوں اور تعزیت کے طور پر ان کے اہل خانہ مجھے سن رہے ہیں، تو میں تعزیت بھی کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگار انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ جس طرح وہ ہماری اور اس کمیٹی کی سرپرستی کرتے رہے تو ان کے بعد ان کی نیابت میں اب جو ہماری سرپرستی کر رہے ہیں، اللہ کریم انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، اور پروردگار یادگار حسینی کمیٹی کو تا دم قیامت اللہ تعالیٰ اس کو آباد ارشاد رکھے۔ اس کے ہر رکن کو جو جس طرح تعاون کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ بچے جو دریا بچھانے میں ہمت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ہمارے سامنے والے بھائی اس کمیٹی کے جو بھی صدر ہیں، نائب صدر ہیں، جو بھی منتظمین ہیں، جس طرح کی بھی ان کی خدمات ہیں، اللہ رب العزت سب کو سلامتی عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں خدمات کو قبول فرمائے۔ ہمارے کیمرہ نعمان بھائی اللہ سب کو سلامتی عطا فرمائے، جو نعت پڑھ کر شرکت کرتے ہیں، جو نعت سن کر شرکت کرتے ہیں، اللہ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ تو مختصر وقت ہے میرے پاس، مختصر وقت ہوتا ہے تو انشاءاللہ اسی مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ جو میسیج میں لے کر آیا وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ رب ذوالجلال
مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سن کر اسے قبول کرنے میں، اس پر عمل کرنے اور پروردگار اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، رب ذوالجلال کی ذات وہ وحدہ لا شریک۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ذات باری تعالی، رب ذوالجلال کی ذات، اس حوالے سے انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ تو پروردگار عالم کی جو ذات ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ قادر ہے، قادر مطلق ہے۔ لیس کمثلہ شیء، قرآن کہتا ہے رب جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اکیلا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، باقی جو کچھ بھی ہے وہ اسی کی پیدا کرتا ہے، وہ ہے پہلا عقیدہ رب کے بارے میں، وہ ہے، وہ موجود ہے۔ دوسرا عقیدہ وہ ہے، ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ تیسرا عقیدہ اللہ ہے، موجود ہے، ایک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ چوتھا عقیدہ اللہ ہے، موجود ہے، ایک ہے، ہر عیب سے پاک ہے اور ہر زمانے سے پاک ہے۔ پانچواں عقیدہ وہ زمانے سے بھی پاک ہے، وہ مکان سے بھی پاک ہے۔ چھٹا عقیدہ اللہ رب العزت سمت، جہت، اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، ہر جہت اور ہر سمت سے پاک۔ ساتواں عقیدہ اللہ پیدا ہونے سے بھی پاک ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ پیدا ہونے سے بھی پاک ہے۔ آٹھواں عقیدہ اللہ موت سے بھی پاک ہے، یحیی، وہ زندہ ہے، ولا یموت، اسے موت نہیں آتی ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اللہ موت سے بھی پاک ہے۔ نوواں عقیدہ اللہ ہم سری سے بھی پاک ہے، قرآن کہتا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا تو کوئی ہمسر و برابر بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا نوواں عقیدہ ہے رب کے بارے میں کہ اللہ ہم سری سے بھی پاک ہے، کفر اس کا کوئی نہیں۔ دسواں عقیدہ اللہ محتاجی سے بھی پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات، ساری مخلوقات اس کی محتاج ہے، لیکن وہ رب ذوالجلال وہ ذات ہے کہ وہ خود کسی کا محتاج نہیں ہے۔ 11واں عقیدہ اللہ رب العزت کی ذات و صفات حدود سے پاک ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی ذات بھی لامحدود ہے، اس کی صفات بھی ساری لامحدود ہے۔ اور جناب 12واں عقیدہ اللہ شرک سے پاک، اللہ یہ جملے بول دو، اللہ شرک سے پاک ہے، رب ذوالجلال شرک سے پاک ہے۔ خود رب ذوالجلال اپنی وحدانیت کے بارے میں قرآن میں اعلان فرماتا ہے، رب ذوالجلال قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے، وہ احد ہے، ایک ہے، اللہ احد ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد بے پرواہ ہے، بے نیاز ذات ہے۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور رب ذوالجلال جو پروردگار ہے، جو خالق حقیقی ہے، اس کا کوئی ہمسر و برابر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔
میرے دوستوں بزرگوں، رب ذوالجلال کی ذات لامحدود ذات ہے۔ بڑی علمی گفتگو کروں گا، سمجھیے گا۔ وہ شرک سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے۔ شرک کب ہوتا ہے؟ شرک کیسے ہوتا ہے؟ شرک کب ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں، شرک کے لیے 3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ ایک سے زیادہ خدا ماننا، یہ شرک ہے۔ ایک سے زیادہ خدا ماننا شرک ہے۔ نمبر 2، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا۔ ایک سے زیادہ خدا ماننا اور اللہ کو بھی مان لینا، لیکن اللہ کے ساتھ اور بھی خدا مان لینا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کو خدا ہی نہ ماننا، کسی اور کو خدا ماننا شرک ہے۔ اللہ کو خدا ماننا لیکن اللہ کے ساتھ اور بھی خدا مان لینا، یہ بھی شرک ہے۔ اور تیسری صورت، اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے مستحق جاننا، کسی اور کی عبادت کرنا یا کسی اور کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے مستحق جاننا۔ تو یہ دوستو 3 صورتیں ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا، اللہ کو بھی خدا مان لینا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو خدا مان لینا، اور تیسری صورت اللہ کے علاوہ کسی کو بھی عبادت کے لائق سمجھنا، مستحق کی عبادت سمجھنا۔ ان تینوں میں سے دوستو کوئی بھی صورت پائی جائے گی تو شرک ہو جائے گا، انسان مشرک کہلائے گا، پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا بلکہ اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دوستو جناب حکیم لقمان قرآن پاک کے اندر بھی ذکر ہے، جب انہوں نے اپنے بچے کو نصیحت کی نا اولاد کو، تو آپ نے کن الفاظ کے ذریعے آپ نے نصیحت کی؟ رب ذوالجلال قرآن سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ جناب لقمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حکیم لقمان کے نام سے مشہور۔ آپ فرماتے ہیں، میرے بیٹے، یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ جو شرک ہے وہ ظلم عظیم ہے، یعنی تمام ظلموں میں سے سب سے بڑھ کر بڑا ظلم ہے۔ تو انہوں نے اپنے بچے کو نصیحت جو کی، وہ بھی اس بات کی نصیحت کی کہ بیٹے شرک نہیں کرنا، شرک تو بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں ایک اور جگہ سنیے رب کیا فرماتا ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراتے ہیں، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، فرمایا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، رب ذوالجلال نے ایسوں پر جنت کو حرام کر دیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور رب ذوالجلال نے ایسوں کا ٹھکانہ جہنم کے اندر رکھا ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور یہ جو ظالم ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کا مددگار نہیں ہے، اللہ ان ظالموں کا مددگار نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک تو یہ کفر پر ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور دوسرا یہ ظالم ہے، ہاں، کیونکہ اللہ نے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، یہ ظالم ہے، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی کبھی بھی مدد نہیں فرمائے گا۔ اور سنیں جی، اس کی مثال میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمائی؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ یہ قرآن کی آیت ہے، فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ فرمایا جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، گویا کہ ان کی مثال ایسی ہے، خر من السماء،
فرمایا اسے آسمان سے گرایا جائے، فتخطفہ الطیر، پرندے اسے نوچ نوچ کر کھائیں، او تہوی بہ الریح، اور ہوا اسے ادھر ادھر اڑا کر لے جائے، فی مکان صحیح، ایک جگہ پر نہیں بلکہ مختلف جگہوں پر ہوا جو ہے اس کو، گندی ہوا جو ہے اسے، اور گندی جگہ جو ہیں گندی جگہوں پر وہ اڑتا ہوا پھرے۔ یعنی جو شرک کرتا ہے اس کا حال یہ ہے کہ گویا کہ وہ آسمان سے جو ہے وہ زمین پر گرتا ہے، پرندے اسے نوچ کر کھاتے ہیں، اور جگہ جگہ جو ہے وہ بھٹکتا ہوا وہ پھرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں، حضور آپ ارشاد فرمائیں کہ کس حد تک شرک سے بچنا چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہرانے سے کس حد تک بچنا چاہیے، میری اور آپ کی کوشش کس حد تک ہونی چاہیے کہ میں شرک سے بچوں۔ سنیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، لا تشرک باللہ وان قتلت وحرقت، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وَإِن قُتِلْتَ، اس حد تک کہ اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، وَحُرِّقْتَ، اگر تمہیں آگ کے اندر بھی جلا دیا جائے، اور کہا جائے کہ رب ذوالجلال کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ، شرک ٹھہراؤ، فرمایا مار بھی دیا جائے، جلا بھی دیا جائے، پھر بھی رب ذوالجلال کے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ آئے ہائے ہائے، بھائی ظلم عظیم ہے۔ فرمایا تمہیں قتل کر دیا جائے، قتل، اور پھر بھی یہ نہیں کہنا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، کوئی اور بھی خدا ہے، کسی اور کو سجدہ کرنے میں کہا جائے خدا سمجھ کر کسی اور کو، تو تب بھی نہیں ماننا، اگرچہ تمہاری گردن اڑا دی جائے، اگرچہ تمہیں تپتی آگ کے اندر جو ہے وہ جلانے کا اور جلانے پر دھمکیاں دی جائیں، بلکہ فرمایا تمہیں جلا بھی دیا جائے، فرمایا پھر بھی تمہیں اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہرانا نہیں ہے، شریک نہیں ٹھہرانا کسی کو بھی۔ اللہ اکبر۔ سنیں جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ شرک دو طرح کا ہوتا ہے۔ کتنے طرح کا دوستو؟ شرک دو طرح کا ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ایک شرک ہوتا ہے بڑا شرک، اور دوسرا شرک ہوتا ہے شرک چھوٹا شرک۔ شرک جلی بھی بولتے ہیں، شرک اکبر بھی بولتے ہیں، اور دوسرا شرک شرک اصغر، اور دوسرا نام اس کا ہے شرک خفی۔ تو آپ توجہ رکھیے گا کہ دونوں کے بارے میں وضاحت کروں گا۔ شرک اکبر یا شرک جلی کیا ہوتا ہے؟ شرک اکبر اور شرک جلی وہ ہوتا ہے کہ اگر منہ سے نکلا، وہ اتنا خطرناک جملہ ہوتا ہے، یا اپنی حرکتوں سے افعال کے ذریعے وہ ایسا فعل ہوتا ہے جس کے سرزد ہوتے ہی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ کہلاتا ہے شرک اکبر، کہ اب اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں، اب دین کا اس کا کوئی حصہ نہیں، یہ شرک اکبر ہے، شرک جلی ہے۔ جیسے دو خدا مان لینا، جیسے ہی عقیدہ ہوا کہ دو خدا ہیں یا دو سے زیادہ خدا ہیں، یہ مشرک ہو گیا، اسلام سے گیا۔ یا اللہ کو نہ ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو خدا مان لینا، یہ شرک ہے۔ اور ایسا شرک ہے جیسے ہی عقیدہ بنا یا زبان سے ادا کیا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، دوسرا خدا مانتا ہوں، کسی اور کو خدا مانتا ہوں، کافر بھی ہو گیا، مشرک بھی ہو گیا، اسلام سے فوراً خالی، کوئی گنجائش نہیں ہے ایسے شخص کے لیے اسلام کہتا ہے، گیا ہاتھوں سے۔ اسے کہتے ہیں شرک اکبر اور شرک جلی۔ اور دوستو دوسرا شرک ہے شرک خفی، شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ توجہ، وہ چھوٹا شرک کون سا ہے؟ وہ شرک اصغر کون سا ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے، صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا وما الشرک الاصغر، آقا یہ شرک اصغر کیا ہے؟ قربان جاؤں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الریاء، فرمایا یہ جو عمل کرتے وقت ہم دکھاوا کرتے ہیں نا،
اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ریاکاری، دکھاوا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا یہ بھی شرک ہے، لیکن یہ کون سا شرک ہے؟ شرک اصغر، شرک خفی۔ اس ریاکاری عمل کے اندر ریاکاری آنے سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن دوستوں قیامت کا دن ہوگا، جتنے اعمال کیے ہوں گے رب ذوالجلال کو دکھانے کے لیے نہیں، اس کی رضا کے لیے نہیں، جتنے بھی اعمال کیے ہوں گے، اور سوچ یہ ہوگی کہ بندہ راضی ہو جائے، بندوں کو خوش کر دے، بندے بابا کر دے، بندے راضی ہو جائیں، بندوں کی خوشنودی کے لیے اور بندوں کی رضا کے لیے جتنے بھی اعمال کیے ہوں گے، کل قیامت کے دن رب ذوالجلال ان تمام اعمال کو پھٹے پرانے کپڑے میں ڈال کر اس عمل کرنے والے کے منہ پہ مار دے گا۔ یہ شرک وہ والا شرک نہیں ہے کہ اسلام سے خارج ہو جائے، لیکن شرک اصغر کہا گیا ہے۔ اب غور کریں کہ میں اور آپ کتنے عمل کرتے ہیں جو صرف دکھاوے کے لیے، بندہ راضی ہو جائے۔ دعا کے اندر بندوں کے نام لیتے ہیں اس لیے کہ اس کا نام بھی لوں گا نا خفا ہوگا، اس لیے نام لو، دعا کرو نام لے کر، لیکن نیت یہ نہ ہو کہ بندہ راضی ہو، اللہ کی رضا مقصود ہونا یار۔ تو ہمارا ہر عمل تقریباً وہ ریاکاری پر ہوتا ہے۔ حضور نے اسے شرک اصغر کہا، شرک خفی ہے یہ۔ اور سنیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ترمذی شریف کی حدیث، راوی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو بلائے گا حساب کے لیے، کتاب کے لیے، رب ذوالجلال سب سے پہلے جن لوگوں کو بلائے گا، فرمایا وہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ کتنے؟ وہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم حضور نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جنہیں رب ذوالجلال قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب کے لیے بلائے گا۔ ان میں پہلا حافظ، قاری، حافظ۔ دوسرا وہ شخص فرمایا جو سخاوت کرنے والا ہے، راہ خدا میں دل کھول کے خرچ کرتا ہے، اور فرمایا تیسرا وہ جس نے اپنی گردن اللہ کی راہ میں کٹا دی، شہید۔ دوستو یہ 3 قسم کے لوگ، ترمذی شریف کی حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، یہ 3 قسم کے لوگ رب ذوالجلال سب سے پہلے ان کو بلائے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب ذوالجلال حافظ سے پوچھے گا، حافظ سے تم نے دنیا میں کیا کیا؟ مولا میں نے تیرا قرآن پڑھا، اچھے انداز میں پڑھا، خوبصورت انداز میں پڑھا، سوال کے پڑھا، اے اللہ میں نے تیرا قرآن یاد کر لیا، اے اللہ میں نکھار کے تیرا کلام پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ رب پوچھے گا اے میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ قرآن حفظ بھی کر لیا، پڑھتا بھی تھا، لوگوں کو سناتا بھی تھا، نکھار کے پڑھتا تھا، تیرا یہ عمل کس لیے تھا؟ وہ کہے گا پروردگار میں چاہتا تھا کہ تو راضی ہو جائے، اے اللہ میں تیری رضا کے لیے یہ عمل کرتا تھا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، یہ رب اس سے فرمائے گا، رب فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے نہیں کیا کہ میں راضی ہو جاؤں، تو نے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل نہیں کیا، بلکہ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تیری تلاوت سنیں، قرات سنیں، تو حافظ بنا، لوگ تجھے حافظ کہیں، لوگ تجھے قاری قرآن کہیں، تیری واہ واہ ہو جائے، تو سن جو تو نے چاہا وہ ہو گیا، اب تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ کہتا کہ تو نے میرے لیے کیا۔ اللہ اکبر۔ اے فرشتوں اس کی اس ریاکاری کے سبب جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال پھر سخی کو بلائے گا، ترمذی شریف کی حدیث۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سخی بہت دینے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، رب ذوالجلال اس سخی سے پوچھے گا ہاں بھائی تو نے دنیا کے اندر کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا پروردگار میں نے خوب مال تیری راہ میں خرچ کیا، جب کسی کو ضرورت پیش آئی، اے پروردگار میں نے تیری راہ میں خرچ کیا، مدارس پہ خرچ کیا، مسجدوں پہ خرچ کیا، اے اللہ میں نے غریب
ضرورت مندوں میں دیا، یتیموں پر خرچ کرتا رہا، رشتہ داروں کو دیتا رہا۔ حدیث کا مفہوم عرض کرنا، رب ذوالجلال فرمائے گا بتا تو نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا پروردگار میرا یہ خرچ کرنا فقط تیری رضا کے لیے تھا۔ اے پروردگار میں نے اس لیے خرچ کیا کہ تو راضی ہو جائے۔ اے مالک تجھے راضی کرنے کے لیے، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا۔ رب ذوالجلال فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ بھائی یعنی سخاوت کرنے والے، رب ذوالجلال فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے میری راہ میں مال اس لیے خرچ کیا تجھے سخی کہا جائے، اس لیے خرچ کیا کہ تیری واہ واہ ہو، پتہ چلے کہ جناب چودھری صاحب نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے، پتہ چلے کہ خان صاحب بڑا دینے والے ہیں، پتہ چلے جناب شیخ صاحب نے مدرسہ قائم کر دیا، لوگ واہ واہ کریں اور لوگ باتوں میں اپنی مجلسوں کے اندر تمہاری واہ واہ کریں، تیرے تذکرے کریں۔ سو تو جھوٹا ہے، جو تو نے چاہا تجھے وہ مل گیا۔ لوگوں نے کر لی نا واہ واہ، جو تو نے چاہا تو لوگوں نے واہ واہ کر لی، تیرا نام ہو گیا۔ یعنی تیرے مرنے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں بڑا سخی ہے جی، او بھائی بڑا دینے والا تھا یار، او بھائی پیسہ اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئے تو یار پیسہ جنم نشاور کر دیتا، تو یہی تو چاہتا تھا تیری واہ واہ ہو۔ رب فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے جو چاہا تھا وہ مل گیا۔ اے فرشتوں اس نے یہ عمل میرے لیے نہیں کیا تھا، لوگوں کے لیے، ریاکاری کے لیے کیا تھا، دکھاوے کے لیے، لہٰذا اس کو بھی پکڑو اور جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اللہ اکبر، الامان والحفیظ۔ تیسرا شخص ترمذی شریف کی حدیث، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تیسرے نمبر پر رب ذوالجلال جس کا سب سے پہلے حساب کتاب فرمائے گا، فرمایا وہ شہید ہے، شہید شہادت پانے والا۔ رب ذوالجلال اس شہید کو اپنی بارگاہ کے قریب کرے گا، رب ذوالجلال پوچھے گا بتا تو نے دنیا کے اندر کیا کیا؟ وہ کہے گا پروردگار تیری راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، شب و روز تو بھول گیا تھا، اے اللہ تیری راہ میں قربان ہونے کی بات آئی تھی تو مولا میں نے دریغ نہیں کیا تھا، اے پروردگار میں تیری راہ میں فوراً اپنا سر جو ہے وہ پیش کر دیا، حتیٰ کہ مولا میں نے تیرے نام پہ اپنا جو ہے وہ سر ہی قربان کر دیا۔ پروردگار میں تو تیرے نام پہ جیتا تھا اور مرتا تھا، اے اللہ میں تیرے نام پر شہید ہوا۔ رب ذوالجلال نے پوچھا، حدیث ہے رب ذوالجلال پوچھے گا یہ تمہیں کیوں کیا؟ اے اللہ تیرے لیے، تو راضی ہو جائے، مولا تو راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر، رب ذوالجلال حضور فرما رہے ہیں اس شہید سے بھی کہے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا، تو نے مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کیا، تو نے تو اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں، ہاں لوگ کہیں کہ جناب کسی جنگ سے پیچھے نہیں رہتا تھا، لوگ کسی معرکے کے اندر جانے سے پیٹھ نہیں پھیرتا تھا، ہاں تو نے یہ جو کچھ کیا ہے اپنا تن بدن قربان کیا ہے، شہید ہوا ہے، تو نے بندوں کی رضا کے لیے کیا ہے تاکہ بندے راضی ہو جائیں، میری رضا کے لیے نہیں کیا۔ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، اے فرشتوں اسے بھی پکڑ لو اور اسے بھی جہنم کی طرف لے جاؤ۔ میرے دوستوں بزرگوں یہ تینوں اعمال کتنے بڑے بڑے عمل ہیں، قاری قرآن ہونا، اللہ اکبر، حافظ قرآن ہونا، اللہ اکبر۔ آپ کو پتا ہے اللہ کی رضا کی جس نے حفظ قرآن کیا اور قاری بن گیا، میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس کے باپ کو سر پر ایسا تاج پہنایا جائے گا اس حافظ قرآن کے باپ کے سر پر کہ اس کے سامنے سورج کی روشنی جو ہے وہ ماند پڑ جائے، اتنا چمکدار۔ اور خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ جنت میں جاتے ہوں گے، یہ حافظ بھی کھڑا ہوگا، اسے بھی حکم ہوگا جنت میں جاؤ، پر طریقہ کار کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال سے فرمائے گا قرآن الحمد سے پڑھنا شروع کر اور جنت کے درجوں پر چڑھنا شروع کر، پڑھتے 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 جب تو والناس کی سین پر پہنچے گا، جب تو پورا قرآن پڑھتا جائے گا اور اس درجے پر پہنچ جائے گا جہاں من الجنت والناس کے جملے ہوں گے، حضور فرماتے ہیں اس کا جنت کے اندر اسی جگہ پر مقام ہو
جی حافظ قرآن کا یہ درجہ ہے. آپ کو پتا حافظ قرآن کئیوں کی جو وہ شفاعت بھی کرے. ایک روایت میں آتا ہے ایسے 10 لوگوں کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا جن پر جہنم واجب ہو جائے گا. ایسے 10 لوگوں کے. اللہ اکبر. تو دوستو یہ اتنا کمال کا کام ہے قاری قرآن ہونا, حافظ قرآن ہونا. لیکن خدا کی قسم اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا تو قیامت کے دن پھنس جائے. دوسرا شخص کون سا ہے بھائی؟ سخی. اللہ کی راہ میں دینا پیسہ جو خرچ کرتا ہے. حضور علیہ السلام نے اس کے لیے بڑی بڑا مقام. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ حاضر حضور فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرے, مال دے. اتفاق کا کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں 1000 ایک روایت میں درہم جو چاندی کی ہوتی ہے اور ایک روایت میں دینار جو سونے کے 1000 درہم و دینار پیش کرے اور جا کر پھر بیٹھ گئے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا رخ دائیں طرف کیا. فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں مال دے؟ اتفاق کے سیدھی طرف سے بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا. قربان جا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کوئی بھی کھڑا نہ ہوا تو آپ گھوم کر حضور کے دائیں طرف آ گئے اور آ کر آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ 1000 درہم اور دینار پیش کر دیے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے بائیں طرف رخ کیا اور کہا تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے؟ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا کہ اب بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا تو قربان جاؤ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ دائیں طرف سے اٹھے اور حضور علیہ السلام کے بائیں طرف آ گئے اور آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں بائیں طرف سے آ کر حضور کی بارگاہ میں 1000 درہم و دینار پیش کر دیے. میرے آقا کریم راوی کہتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام ان درہم و دینار کے اندر ایسے ہاتھ پھیر رہے تھے یعنی یہ اوپر نیچے کر رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے, مسکرا رہے تھے. ان درہم و دینار کو الٹا پلٹا رہے تھے اور مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے عثمان تو نے جو عمل آج کر لیا ہے آج کے بعد تو جو بھی عمل کرے گا رب ذوالجلال کی بارگاہ سے تجھے معافی ہے. تو جو مرضی کرتا پھر اے عثمان تجھے تیرا عمل کبھی نقصان نہیں دے گا. اور دوستو یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بھی بڑا کمال ہے. ہاں جی لیکن قیامت کے دن اگر یہ اللہ کے لیے نہیں تھا, یہ اللہ کے لیے اگر نہیں تھا تو کل قیامت کے دن پھنس جائیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ بھی مال خرچ کریں اور ارادہ ہو مولوی صاحب کو راضی کرنے کا اور ارادہ ہو مسجد کی کمیٹی کے صدر کو راضی کرنے کا اور ارادہ ہو کہ میرا دوست راضی ہو جائے اور ارادہ ہو جائے جناب تو فلاں سردار راضی ہو جائے وہ علاقے کا ٹھیکیدار راضی ہو جائے جناب چودھری صاحب مجھ سے خوش ہو جائے جی MP راضی ہو جائے اس لیے دیتا ہوا ہے خدا کے اندر. تو کل قیامت کے وقت پھنس جائے. اور آخری وہ شخص شہید اپنا سب کچھ قربان کر کے. مجھے ایک بات بتائیں سارا دن ایک شخص محنت کرے مزدوری کرے سارا دن رات کو جب اجرت کا وقت آئے کہ یار اجرت ملے گی اور ایسے وقت میں سیٹ صاحب ہی بھاگ ہے سیٹ اس کو اجرت ہی نہ دے. بتاؤ یار اس مزدور کا کیا حال ہوگا, کتنی تکلیف میں ہوگا نا. وہ کہے گا یار سب کچھ ہی گیا آج جو کچھ میں نے کیا یہ گیا نہیں ملنا. تو انسان اپنا تن بدن قربان کر دے اپنا سب کچھ نچھاور کر دے اور کل قیامت میں رب فرمائے کہ تو نے میرے لیے نہیں کیا تھا. تو بتاؤ یار کل قیامت میں کیا ہوگا ہے. اور فرمائے کہ ان کو تینوں کو جہنم کی طرف لے جاؤ. تو بتاؤ یار اگلا تو اپنا قربان سب کچھ کر کے آ گیا ہے لیکن فرق کیا ہے اس نے قربان کیا وہ شہید ہوا اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوا وہ بندوں کی خوشنودی کے لیے ہوا. اس لیے وہ سارے اعمال اس کے منہ پر جو ہے وہ مار دیے جائیں. تو میرے دوستو یہ ریاکاری ہے. کیا ہے
ریاکاری ہے. اسی ریاکاری کے بارے میں صحابہ حضور سے پوچھتے ہیں آقا وما الشرک الاصغر، آقا یہ چھوٹا شرک کیا ہے، یہ شرک خفی کیا ہے، آقا یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا الریا، یہ جو شرک خفی ہے، یہ چھوٹا شرک ہے، شرک اصغر، فرمایا یہ تو ریاکاری ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر میں اور آپ اعمال کے اندر ریاکاری کا شکار ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی راضی کرنے کی ہماری سوچ بنی ہوتی ہے، عمل کے اندر دکھاوے کی سوچ بنی ہوتی ہے، تو دوستوں اور بزرگوں آج ہی اس سے توبہ کر لیجئے. رب ذوالجلال ہمیں شرک اکبر سے بھی محفوظ فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں شرک اصغر سے بھی، اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے. ایک حدیث بخاری اور مسلم شریف کی اور سن لیجیے. قربان جاؤں آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام سے صحابہ کرام جناب حضرت عبداللہ بن مسعود پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ای الذنب اعظم عند اللہ، اے آقا کریم علیہ السلام یہ تو بتائیے کہ رب ذوالجلال کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تجعل باللہ ندا، فرمایا رب کے ہاں سب سے بڑا گناہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. صحابی کہتے ہیں ثم ایو، آقا پھر کون سا؟ قال ان تقتل ولدک تخاف ان یطعم معک، فرمایا دوسرا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر دو کہ تم یہ سوچتے ہو کہ اس کو کھلانا پڑے. اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر دیتے ہو، مار دیتے ہو کہ تم یہ سوچتے ہو کہ پتلی میں کہاں سے لا کے اس کو کھلاؤں. آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر اخبار پڑھتے دیکھیں باپ اپنی اولاد کو قتل کر دیتا ہے. کیسے ماں اپنی اولاد کو قتل کر دیتی ہے، گلوں پر چھریاں پھیر دی جاتی ہیں اور سمندر کے اندر ڈبو دیا جاتا ہے اس خوف سے کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی سوچ عطا فرمائے، اور ہمارے ایسے والدین جو اپنی اولاد کو خوراک کی وجہ سے اور کھانے کی وجہ سے مار دیتے ہیں، اللہ ان کو بھی جو ہے عقل سلیم عطا فرمائے. صحابی کہتے کہتے میں نے کہا ثم ایو، آقا پھر کون سا گناہ جو سب سے بڑا ہے اللہ کے نزدیک؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ثم ان تزانی بحلیلۃ جارک، فرمایا اپنے پڑوس والی عورت سے زنا کرنا. بحلیلۃ جارک، تیرے پڑوس کے اندر وہ کسی کی زوجہ ہے، وہ کسی کے نکاح میں ہے، فرمایا تو اس کے ساتھ زنا کرنا. اللہ اکبر. فرمایا یہ رب کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے. آج کے بچے آپ کو نظر آئیں گے جناب وہ پڑوس میں جو رہتے ہیں یار ذرا دور ہی نہیں ہے، میرا اس سے جنا ہو گیا، پیچک ہو گیا جناب. اور یہ پیچک ہوتے ہوتے پھر کہاں تک بات جاتی ہے؟ بدکاریوں تک بات جاتی ہے، زناکاریوں تک بات جاتی ہے. یہ میرے بچے جو ہے نا، جو نوجوان طبقہ ہے خاص طور پر، میرے بچے بچیاں باتوں پر غور کریں. رب ذوالجلال کے نزدیک گناہوں میں سے سب سے غلیظ ترین گناہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ہاں یہ ہے جو ہم پیچک کرتے ہیں نا، عورت بازی، لڑکی بازی. آج کا نوجوان موبائل کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ کئی نمبر لے کر گھومتا ہوا نظر آئے گا، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں لڑکی کا ہے، یہ فلاں. بلکہ میں تو آپ کو اس سے بھی آگے کی باتیں بتاؤں، آج ہماری بچیوں کا حال بڑا برا ہے. بچیوں کا حال، شریعت تو ایک کے ساتھ بھی آنکھ مچولی کا منع کرتی ہے، یہاں ہماری بچیوں کے موبائل کے اندر بھی ایک نہیں کئی لڑکوں کے نمبر موجود ہوتے ہیں. صبح میں کسی اور کے ساتھ چٹیں گے، شام میں کسی اور کے ساتھ چٹیں گے. کل قیامت میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کیا جواب دو؟ میں نے ایک روایت پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ کسی غیر محرم کی طرف نگاہ ڈالتا ہے، مرد ہو یا عورت کسی مرد پر نگاہ ڈالتی ہے یا مرد کسی عورت پر نگاہ ڈالتا ہے، میں نے حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں پڑھا کہ رب ذوالجلال کا جو عرش ہے وہ کانپنے لگ جاتا ہے. رب کا عرش کانپنے لگ جاتا ہے. اللہ نے ان آنکھوں کو جھکانے کے لیے دیا ہے.
رب ذوالجلال فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ رب نے مردوں سے فرمایا تم مومن مرد ہو اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو، اور رب ذوالجلال نے عورتوں سے فرمایا تم مومن عورتیں ہو اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کرو۔ یعنی زناکاری تو بہت بڑی بات ہے، یہ نگاہیں ڈالنا قرآن مردوں کو بھی منع کرتا ہے اور عورتوں کو بھی اس گناہ سے روکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو بزرگوں، شرک کا موضوع، شرک اتنا عظیم اللہ تعالی بڑا شرک عظیم فرمایا کہ ظلم عظیم فرمایا، شرک تو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں بلا وجہ شرک کا ہیضہ ہے، بلا وجہ شرک کا ہیضہ ہے۔ ذرا سمجھتے ہیں ہیضے میں کیا ہوتا ہے؟ بولو نا بھائی جان، ہیضے میں کیا ہوتا ہے؟ منہ سے بھی آ رہا ہوتا ہے اور انسان بیٹھ کے پڑتا، پیٹ بھی خراب۔ ہیضہ وہ ہوتا ہے جو دو طرفہ معاملہ خراب۔ تو اس دور کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں شرک کا ہیضہ ہے، مطلب انہیں ہر عمل شرک نظر آتا ہے، ہر عمل ان کو شرک نظر آتا ہے۔ پتھر اٹھا کے یہاں رکھ دو شرک، اونچی جگہ پر بیٹھ جاؤ شرک، مزار پر چلے جاؤ شرک۔ میری بات سمجھ رہی؟ کسی اللہ کے ولی کا واسطہ پیش کر دو رب کی بارگاہ، شرک۔ میلاد منا لو، شرک۔ بولے گیارہویں کر لو، بولے شرک۔ تو ہم ایسا کہتے ہیں تو شرک کا ہیضہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر بات پر شرک نہیں ہوتا ہے، یہ ہماری چھوٹی سوچ کا معاملہ ہے کہ ہم نے کبھی شرک کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ یاد رکھیں کہ الفاظ کے ایک ہونے سے، فقط الفاظ کے ایک ہونے سے شرک نہیں ہوتا ہے جب تک معنی کے اندر برابری نہ پائی جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، لفظ ایک جیسے ہیں لیکن معنی الگ الگ ہے، تو لفظوں کے ایک ہونے سے شرک نہیں ہوتا جب تک معنی کے اندر برابری نہ کی جائے۔ مثلا ایک لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہی لفظ نبی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لفظ ایک جیسے ہیں تو کیا شرک ہو جائے گا؟ نہیں۔ بولو بیٹا، یہ سیکھ لو، لفظوں کے ایک ہونے سے شرک نہیں ہوتا جب تک معنی کے اندر مساوات نہ کی جائے، برابری نہ کی جائے۔ سمجھاتا ہوں، رب ذوالجلال وحدہ لا شریک ہے، اپنے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرماتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، یہ خود رب کا فرمان جو نہایت مہربان رحم والا۔ یہ رحیم لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ رحیم، اللہ کون ہے؟ رحیم ہے۔ بول دو، اللہ کون ہے؟ رحیم۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ لفظوں کے ایک ہونے سے شرک ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ رحیم لفظ کسی اور کے لیے استعمال کر سکتے، یعنی ہم نبی کو رحیم کہہ سکتے نہیں، کسی صحابی کو رحیم کہہ سکتے نہیں، اگر لفظوں کے ایک ہونے سے شرک کو مان لیں۔ آئیے قرآن سنتے ہیں، اور رب ذوالجلال قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ رب فرماتا ہے پیارے محبوب، اے محبوب، اے نبی، تم رؤوف بھی ہو، تم رحیم بھی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحیم
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رب خود کہہ رہا نبی آپ بھی رحیم. اگر ہم لفظ ایک ہی ہے نا رحیم، وہاں بھی رحیم یہاں بھی رحیم، اگر لفظ ایک ہو تو شرک ہوتا، ورنہ تو خود قرآن رحیم نبی کو کہہ کر شرک کی دعوت دے رہا کہ رب بھی رحیم اس کا محبوب بھی رحیم، تو دونوں رحیم ہو گئے، شرک ہو گیا؟ نہیں دوستو، لفظوں کے ایک ہونے سے شرک نہیں ہوتا جب تک معنی کے اندر برابری نہ ہو. اب معنی کے اندر برابری، اللہ رحیم ہے خود سے، یہ رحیمی والی صفت اللہ کو کسی نے دی نہیں، خود سے. اس کی رحیمی لامحدود، اس کی کوئی حد نہیں، اس کی رحیمی میں وہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ جو رحیم ہے اس میں یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں. ایک وہ رحیم خود سے ہے، اسے کسی نے رحیم بنایا نہیں. ایک اس کی رحیمی لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں. اور ایک جو بات ہے اس کے اندر فرق والی وہ یہ کہ وہ اپنی رحیمی کے اندر کسی کا محتاج نہیں. اب آ جائیں سرکار کو بھی رحیم کہا. اگر یہ تین فرق یہاں پائے جائیں تو پھر کسی قسم کا شرک ہوگا نہیں. سنے حضور علیہ السلام بھی رحیم ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم یہ رحیمی رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے. رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، وہ تھی ذاتی جو رب کے پاس ہے، اور نبی کے پاس عطائی. رب ذوالجلال کے پاس جو رحیمی ہے وہ لامحدود، لیکن رب کعبہ کی قسم حضور علیہ السلام رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. آقا کریم علیہ السلام کی یہ جو رحیمی ہے وہ محدود ہے، لامحدود نہیں. اس رحیمی کی حدیں ہیں. رب ذوالجلال رحیم ہے لامحدود، اس کا محبوب رحیم ہے حدود کے ساتھ. اور تیسری بات، حضور رحیم ہے، آقا اپنی رحیمی کے اندر اللہ کے محتاج ہیں. رب ذوالجلال رحیم، وہ اپنی رحیمی میں کسی کا محتاج نہیں، جبکہ آقا کریم علیہ السلام اپنی رحیمی میں رب ذوالجلال کے محتاج ہیں. تو اب معنی کتنا بدل گیا؟ اللہ رحیم خود سے لامحدود، محتاج نہیں. آقا کریم علیہ السلام رب کی عطا سے رحیم، محدود رحیم، اور وہ اپنی رحیمی کے اندر رب کے محتاج. تو دوستو جب معنی الگ الگ ہو گئے، معنی میں فرق پایا گیا، لفظ اگرچہ ایک ہی ہو، الفاظ اگرچہ ایک ہی ہو، پر معنی کے اندر برابری نہ ہو، تو دوستو کسی بھی طرح سے شرک ہو سکتا نہیں ہے. ایک مثال اور دے دو. ہاں جی، قرآن کہتا ہے انت مولانا، اے اللہ تو مولانا ہے، اے اللہ تو مولانا ہے. اللہ کون ہے؟ مولانا. بولو نا، اللہ کون؟ مولانا. اور جناب وہ ابھی اعلان کر رہے تھے آج ہماری بستی میں تشریف لے آئے حضرت علامہ مولانا. قرآن کہتا ہے انت مولانا، اللہ تو مولانا. وہ حاجی صاحب کہنے لگے ممتاز حسین قادری مولانا. آپ لوگ اعلان کرتے نہیں کرتے علماء کے بارے میں؟ جناب حضرت علامہ مولانا فلاں 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 صاحب کہتے ہیں نا بھائی. اب مولانا تو اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی اور کے لیے مولانا نہیں بولنا چاہیے. اگر بولیں گے تو شرک. او بھائی نہیں، شرک، کیونکہ لفظوں کے ایک ہونے سے شرک ہوتا نہیں. جب تک معنی کے اندر برابری نہ ہو اس وقت شرک نہیں ہوتا. اب سنو، مولانا انت مولانا، اے پروردگار تو مولانا ہے، تو مولانا ہے، لیکن تیرا مولا ہونا خود سے لامحدود ہے. تو اپنے مولا ہونے میں کسی کا محتاج نہیں. لیکن جو ہمارے دنیا کے اندر علامہ مولانا ہے، یہ خود سے مولانا نہیں بلکہ رب ذوالجلال تیری عطا سے مولانا ہے، اور ان کا مولا
ہو سکتا ہے. آئے ہائے ہائے. اگر میں مثالیں دے رہا ہوں نا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اور مثالیں دیتا قرآن سے. رب کریم ہے یا نہیں؟ بولو. ہم کہتے ہیں رب کریم ہے جی لیکن ہم آقا کریم بھی بولتے ہیں. ہم رب کو بھی کریم کہتے ہیں, حضور کو بھی کریم کہتے ہیں, بلکہ ہم تو آپس میں ایک دوسرے کو بولتے ہیں یار آپ کی کرم نوازی ہے. تو کرم نوازی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کریم ہے جی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ رب ذوالجلال بھی کریم, توجہ چاہوں گا, پروردگار بھی کریم, اس کا محبوب بھی کریم, رب ذوالجلال بھی عزیز, اس کا محبوب بھی عزیز, رب ذوالجلال بھی رؤوف, اس کا محبوب بھی رؤوف, پروردگار بھی مولانا, اور ہمارے ہاں علماء بھی مولانا. بلکہ اور آگے بات کریں تو رب ذوالجلال حافظ, اور ہمارے یہاں کئی حافظ. ہم کو حافظ صاحب, اب حافظ تو اللہ ہے, لیکن ہم کہتے ہیں نا اور آگے بڑھتے ہیں رب ذوالجلال حکیم, اللہ کی صفت حکیم, لیکن ہمارے ہاں چپا حکیم بیٹھے ہیں. ہم جاتے کہتے ہیں حکیم صاحب پیٹ میں درد ہو گیا, حکیم صاحب سر میں درد ہو گیا, حکیم صاحب ٹانگوں میں درد ہو گیا. حکیم تو اللہ ہے, کہ ہمارے ہاں درجنوں کے حساب سے, تھوک کے حساب سے حکیم بیٹھے. تو بتاؤ اگر لفظوں کے ایک ہونے سے شرک ہوتا ہے تو ہو گیا بڑا غلط. اتنے حکیم بولا شرک ہو گیا, اتنے حافظ شرک ہو گیا. ہاں باپ بھی اپنے اولاد پر کریم ہوتا ہے, تو رب بھی کریم کرے تو بڑا غلط ہو گیا. اور میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آؤ تمہیں 4 چھوٹی مثالیں دے کر اپنی شرک کا یہ موضوع جو ہے وہ ختم کرتا ہوں. توجہ چاہوں گا لیکن درود پاک پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. میرے دوستوں اور بزرگوں, رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کم و بیش 1,24,000 صحابہ عطا فرمائے. انبیاء کی تعداد بھی 1,24,000, اور حضور کے صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000. رب ذوالجلال نے ان صحابہ میں مختلف مقامات بنائے, اور سب سے اعلیٰ 4 صحابہ, جن میں سب سے اعلیٰ مقام, سب سے افضل مقام جناب سیدنا ابو بکر صدیق, پھر جناب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم, پھر جناب سیدنا حضرت عثمان غنی, اور پھر جناب سیدنا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. اللہ نے ان چاروں کا مقام باقی صحابہ سے اونچا, اور پھر ان چاروں میں صدیق اکبر کا مقام سب سے بلند و بالا رکھا ہے. اصول وہی یاد رکھیے گا, لفظوں کے ایک ہونے سے شرک نہیں ہوتا جب تک معنی کے اندر برابری نہ پائی جائے. میرے دوستوں, ایسے لوگ جنہیں شرک کا ہیضہ ہوتا ہے, جو بات پر شرک کرتے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ہر نماز سے پہلے مؤذن اذان دیتا اللہ اکبر کیا کہتا ہے جی, کیا کہتا ہے اللہ اکبر اذان, اور اقامت ہوتی ہے اس میں بھی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, کہتا نہیں کہتا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ سب سے بڑا ہے, بڑا نہیں سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, کہتے نہیں کہتے؟ تو اکبر ہونا اللہ کی صفت ہے. اس کا مطلب ہے کسی اور کو اکبر بول سکتے تو آپ بڑے بڑے بینر لگے ہوئے دیکھیں گے نا, اپنوں کے بھی غیروں کے بھی. وہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 22 جمادی الثانی کو آپ کا عرس مناتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ عرس سیدنا صدیق اکبر. یار اکبر تو اللہ ہے, تم صدیق کے ساتھ اکبر کیوں لگاتے ہو؟ کیا شرک نہیں؟ میں کہتا ہوں جناب شرک نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کا اکبر ہونا ذاتی ہے, صدیق کا اکبر ہونا عطائی ہے. اللہ کا اکبر ہونا لامحدود ہے,
پر ہونا رب ذوالجلال کی محتاجی ہے آئی سمجھ یہ تو سارا دن ہم بولتے رہتے ہیں. لہذا لفظوں کے ایک ہونے سے شرک، یہ جملے یاد کر لو یار، یہ بار بار دوہرا رہا ہوں. لفظوں کے ایک ہونے سے شرک نہیں ہوتا جب تک معنی کے اندر برابری نہ پائی جائے، ورنہ صدیق اکبر کو اکبر کہنا جرم شرک ہو جاتا. چلیں ہم آتے ہیں جناب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. رب اعظم ہے یا نہیں؟ رب فاروق ہے یا نہیں؟ فاروق کا مطلب حق اور باطل میں فرق کرنے والا. اعظم بڑا کون ہے بھائی؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا کون ہے؟ لیکن کیا جب حضرت عثمانی عمر فاروق اعظم آج کا آپ کی شہادت کا موقع آتا ہے، بڑے بڑے بینر لگے ہوئے دیکھیں گے جناب حضرت عمر سیدنا عمر فاروق اعظم، اور فاروق بھی کہتے ہیں عمر کو اور اعظم بھی کہتے ہیں. تو دوستو رب بھی فاروق، رب بھی اعظم اور عمر بھی فاروق اور عمر بھی اعظم. تو اگر مان لے کہ لفظوں کے ایک ہونے سے شرک ہوتا ہے تو جیسے ہی بندہ کہے جناب سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم تو شرک کا فتویٰ لگانا چاہیے. نا اس مقام پر جو شرک کا حیضہ کھائے ہوتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں جناب سیدنا عمر فاروق اعظم. وہاں ان کو شرک یاد نہیں آتا کیونکہ وہ جانتے ہیں رب کا فاروق اور اعظم ہونا ذاتی ہے، عمر کا فاروق اعظم ہونا رب کی عطا ہے. اس لیے شرک نہیں. رب کا فاروق اور اعظم ہونا لامحدود ہے اور جناب عمر کا فاروق اعظم ہونا محدود ہے. رب اپنے فاروق اعظم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، جبکہ جناب عمر فاروق اعظم ہونے میں رب ذوالجلال کے محتاج ہے. تو دوستو جب اتنا بڑا فرق پایا جائے تو پھر کسی بھی طرح سے شرک ہو سکتا نہیں. اب آجا تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کی طرف. آپ کو پتہ غنی کون ہے؟ غنی آپ اللہ کے وہ 99 نام کھول کے دیکھیں نا قرآن کے شروع میں ہوتے ہیں، وہاں پر لکھا ہوگا اللہ کا ایک نام غنی. کیا غنی اور قربان جاؤ میرے حضرت عثمان غنی کا نام غنی. ان کو بھی عثمان غنی کہا جاتا ہے جی. اگر لفظوں کے ایک ہونے سے شرک ہوتا تو اللہ بھی غنی، عثمان بھی غنی. تو جیسے ہی عثمان غنی کہا جاتا تو شرک کا فتویٰ. لیکن نہیں جی، اپنے جنہیں شرک کا حیضہ ہوا ہے وہ بھی کہتے ہیں جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. سمجھ آ گئی بات؟ تو وہ بھی جانتے ہیں لفظوں کے ایک ہونے سے شرک نہیں ہوتا جب تک معنی کے اندر برابری نہ پائی جائے. لیکن پھر بھی مزارات پر حاضری کو بھی شرک. اللہ والوں کی قبر پر جا کر ہم اللہ سے ان کے وسیلے سے دعا مانگیں تو جناب وسیلہ بھی شرک، مزارات پر حاضری بھی شرک، بات پر میلاد کرنا بھی شرک. اللہ کا تو میلاد نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کو پیدا ہونا مانے تو پھر بات ہے کہ اللہ پیدا ہوا، حضور تو پیدا ہوئے. تو رب پیدا ہونے سے پاک تو اس کا میلاد ہو نہیں سکتا. حضور پیدا ہوئے اس لیے حضور کا میلاد ہوتا ہے. تو میلاد منانا تو شرک کا توڑ ہے. میلاد منانا تو شرک کا توڑ ہے. میلاد منانے والے تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم کبھی شرک کر سکتے نہیں ہیں کیونکہ ہم حضور کی پیدائش کے قائل ہیں اور رب ذوالجلال تو پیدائش سے پاک ہے. میرے دوستوں بزرگوں چوتھے خلیفہ جناب حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. نمبر 1 مولا، نمبر 2 علی. مولا بھی اللہ ہے اور اللہ کے 99 نام پڑھ کر دیکھیں علی بھی اللہ ہے.
اللہ کا نام ہے علی، بلند و بالا۔ اللہ کا صفاتی نام کیا ہے؟ علی۔ اور مولا بھی وہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ تو حضور کو نہیں پتا تھا مولا تو اللہ ہے، حضور علی کو مولا کہتے ہیں۔ اگر شرک ہو جائے لفظوں کے ایک ہونے سے تو پھر حضور کو جا کے شرک کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور کو نہیں پتا تھا کہ یہ علی کو مولا کہلوا رہا ہوں، رب مولا ہے، گویا حضور شرک کی دعوت دیتے ہیں؟ نہیں، میرے آقا بھی جانتے تھے لفظوں کے ایک ہونے سے شرک ہوتا نہیں ہے، جب تک معنی کے اندر برابری اور یکسانیت نہ پائی جائے۔ معنی کے اندر برابری کیا ہے؟ اللہ بھی مولا، اللہ بھی علی خود سے، اور میرے مولا علی خود سے نہیں، مولا رب نے بنایا، علی رب نے عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت مولا علی، مولا بھی علی بھی، آپ کی ولایت اللہ کی مولا ہونا اور علی ہونا، بلند و بالا ہونا، لامحدود، کسی کی محتاج نہیں، جبکہ مولا کائنات علی المرتضی کا مولا علی ہونا رب کی عطا سے ہے، محدود ہے، اور وہ اللہ کی محتاج ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ تو میں نے حضور کے 4 یاروں کی نسبت سے آپ کو سمجھا دیا کہ شرک اتنا آسان کام نہیں ہے۔ شرک بولا نا یار، اتنا آسان کام نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھے اور شرک کر جائے، اور کوئی بھی اٹھے شرک کے فتوے لگانا شروع کر دے۔ رب ذوالجلال کی شان، اس کا مقام بڑا۔ سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح ستہ کی حدیث، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا مجھے تم سے اس بات کا خوف ہی نہیں کہ تم شرک کیا کرو گے۔ میرے آقا تو گارنٹی دے کے جا رہے ہیں تم سے شرک کا خوف ہی نہیں۔ اب حضور کہیں مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، اور مولانا اٹھ کر بولے شرک شرک شرک، اس کو ہم کیسے سمجھائیں؟ سمجھائی تو سمجھ جانا وہ حیضہ والا، ٹھیک ہے؟ تو اتنا پھٹ نہیں رہا شرک کی بات پہ شرک۔ سمجھ آ گئی بات میری؟ جی ہاں، اس لیے شرک جو ہے شرک، ہاں اس سے ہم سب کو بچنا۔ لیکن آپ بتاؤ نا، کون اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتا ہے؟ کوئی مانتا ہے؟ بولو، اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں۔ کون ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے؟ نہیں نا، کوئی نہیں۔ کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا مستحق سمجھتا ہے؟ او بھائی نہیں سمجھتا تو بتاؤ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے دوستو الحمدللہ ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ الحمدللہ ٹنا عقیدہ، الحمدللہ ہم شرک کر سکتے نہیں۔ اور میرے آقا نے فرما دیا کہ مجھے تو تم سے شرک کا خوف ہی نہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں آقا پھر آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ ہم سے، ہمارے بارے میں آقا کس بات کا خوف ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اس بات کا خوف ہے کہ میرے بعد تم دنیا میں مبتلا ہو جاؤ، دنیا داری کے اندر پڑ جاؤ۔ آپ دیکھ لو اپنا حال، مسجد ہمارے خالی ہیں جی، نمازوں سے ہم دور، کہاں ہیں جی یار وہ بس کام میں لگا تھا، کاروبار میں لگا تھا، ہیں جی۔ فرمایا مجھے تم سے اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا کے اندر مبتلا ہو جاؤ، دنیا داری کے اندر لگ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کو بھلا بیٹھو گے، اپنے معاملات کے اندر نمازوں کو نکال بیٹھو گے۔ روزوں کی حالت میں صحابہ کو اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو چھٹی دیتے تھے کہ اچھے انداز سے روزہ رکھو، وہ خود بھی پورا مہینہ چھٹی کر کے بیٹھ جاتے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہوتا نہیں جی ہم نے کام کرنا ہے، ہم روزہ چھوڑیں۔ تو یہ دنیا داری ہے کہ تھوڑے سے بھی اگر کفایت ہو جاتی ہے ہم زیادہ کی سوچتے ہیں، یہ دنیا داری ہے۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، آج بہترین موضوع پر ہماری گفتگو ہوئی۔ رب ذوالجلال نے اپنے بارے میں واضح اعلان کر دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس اللہ کا کوئی ہمسر و برابر نہیں۔ ایک بڑی لطیف بات سمجھاتے جاتا اللہ نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قل بول دو نا، قل هو اللہ احد۔ اے محبوب آپ کہیے، آپ بتائیے پروردگار تیری توحید بیان کی جا رہی ہے، یہ نبی کہاں سے آ گیا؟ آئے توحید تیری ہے، ڈائریکٹ فرما دے هو اللہ احد، یہ محبوب بیچ میں کہاں سے آ گیا تیرا؟ ان سے کیوں کہلوا رہا ہے؟ بڑی نفیس بات سمجھاتا ہوں، اللہ کو ایک ماننا، کیا فقط اس سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر یہودی کہتا میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، آپ اس کو مسلمان مان لو؟ عیسائی کہتا ہے جی میں ہوں تو عیسائی، لیکن میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، مسلمان ہو جائے گا؟ بولو، یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا ہے، نبی کے کہنے پر اللہ کو ایک ماننے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ نبی کے کہنے سے رب کو ایک مانو، واللہ توحید اس بات کا نام نہیں کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو، توحید اس بات کا نام ہے کہ بغیر حیل و حجت کے، بغیر دلائل کے محبوب نے کہا ہے اللہ ایک ہے، تو میں نے سر تسلیم خم کر دیا اور میں نے کہا چونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے اللہ ایک ہے، میں اس لیے رب کو ایک مانتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں اس لیے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ توحید اس کو تو ضرورت نہیں ہے وہ کسی سے اپنے آپ کو ایک کہلوائے، ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں ایمان دینے کے لیے، کیونکہ حضور کو ہٹا کر، مصطفیٰ کریم کو ہٹا کر کوئی بار بار کہتا رہے هو اللہ احد اللہ الصمد، ہزار مرتبہ تسبیح پڑھتا رہے، وہ ایمان نہیں پا سکتا۔ ایمان اسے ملے گا تبھی کہ جب وہ کہے گا آقا آپ نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، میں اس لیے کہتا ہوں وہ اللہ ایک ہے۔ ارے تبھی تو کلمے کو اٹھا کر دیکھو، رب نے لا الہ الا اللہ فقط نہیں کہا، اپنے ساتھ محمد رسول اللہ کو بھی شامل کہ نبی کو مان کر مجھے ایک ماننا، پھر نبی کو مان کر ایک مان۔ دوستوں توحید فقط اللہ کو ایک ماننے کا نام نہیں ہے، میرا چیلنج ہے۔ توحید کی بات کرتے ہیں ہمیں فقط ایک ہی بات یاد آتی ہے، اللہ ایک ہے۔ ہاں اللہ تو ایک ہے، لیکن توحید حضور کی زبان سے نکلا ہے، اس لیے رب کو ایک مانتا ہوں، میرے پاس کوئی دلیل نہ ہو، لیکن آقا آپ نے فرمایا ہے قل، یہ رب نے کہلوایا ہے، آپ کو بیچ میں ڈالا ہے کہ پیارے تیرے کہنے پر جو لا الہ الا اللہ کہے گا، تیرے کہنے پر جو اللہ کو ایک مانے گا، میری بارگاہ میں ایمان تو اس کا قبول ہوگا۔ اس کی بھی بڑی مثالیں ہیں میرے پاس۔ صحابہ سے حضور جب پوچھتے تھے نا کہ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، صحابی کا کہتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم۔ توجہ، بس بات ختم کرو۔
حضور صحابہ سے پوچھتے تھے اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ جواب میں کیا کہتے تھے؟ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ شرک نہیں ہو گیا بھائی؟ اللہ زیادہ جانے بھائی، نبی کو بیچ میں کیوں ڈال دیا؟ اللہ بھی زیادہ جانتا ہے، نبی بھی زیادہ جانتا ہے، رسول بھی، یہ تو شرک ہو گیا بھائی۔ اللہ اور رسول دونوں زیادہ جانتے ہیں، اعلم۔ نہیں جی، صحابہ کو پتا تھا کہ لفظوں کی ایک ہونے سے شرک ہوتا نہیں ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے خود سے، اور نبی زیادہ جانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اللہ اپنے علم کے اندر کسی کا محتاج نہیں، جبکہ رسول اپنے علم کے اندر اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کا علم لامحدود اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا علم بالکل محدود ہے۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن پھر بھی کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم۔ اور قرآن کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیں، بے شمار آیات ایسی ہیں کہ جہاں پر اللہ نے اپنی بات کی ساتھ ہی محبوب کی بات بھی کر دی۔ تو بس یہی آج کا اصول یاد رکھیں کہ لفظوں کے ایک ہونے سے شرک ہو سکتا نہیں، جب تک معنی کے اندر برابری نہ پائی جائے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُبِّرَ الْقَمَرُ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔